السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی توفیق پائی تھی، اسی موضوع کو آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ جب بستی کے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کی توہین کی اور ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے اور پیغمبروں کو لے کے ایک کھلے میدان میں آئے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد اٹھ کے آیا، اس کا نام حبیب النجار تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ لوگوں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان کے قدم چوما کرتے ہیں، تو تم ان کو قتل کرنے کے درپے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی بات کو تسلیم کرو، اور جس طرح میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آیا، تم بھی اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو قوم چونکہ ہاتھوں کے اندر کسی نے ڈنڈا پکڑا تھا، کسی نے کلہارا پکڑا تھا، کسی نے کوئی چیز پکڑی تھی، کسی نے کوئی چیز پکڑی تھی، اور آئے تھے پیغمبروں کو قتل کرنے کی نیت سے۔ جب حبیب النجار نے یہ بات کی تو وہ پتھر جو پیغمبروں پہ برسنے تھے، وہ سارے پتھر حبیب النجار پہ برس پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کیا گیا، وہ صاحب یاسین کہ اللہ محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ذرا اپنی قوم کو اس شخص کی کہانی سنائیں جو شہر کے پرلے کنارے سے اٹھ کے آیا تھا۔ اللہ کو وہ کتنا محبوب شخص ہوگا کہ میرے رب نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ محبوب ذرا ان کو اس شخص کی کہانی سنائیں جو پرلے کنارے سے اٹھ کے آیا تھا اور پیغمبروں کو ماننے کی تلقین کرتا تھا۔ تو پھر قوم نے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا۔ پیغمبروں کو جب شہید کیا تو یہ قوم اپنے گھروں میں واپس پلٹنا چاہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اس قوم کی طرف کوئی لشکر بھیجے ہو۔ اب حبیب النجار کی کہانی سنیے۔ وہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، جب ہم نے اس سے کہا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص گرد سے نکلا تھا پیغمبروں کو بچانے کے لیے کہ اے میری قوم، ہوش کے ناخن لو، ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی بات کو تسلیم کرو۔ یہ کوئی سوکھی بات نہیں تھی کہ جب موت سر پہ منڈراتی نظر آ رہی ہو اور ہاتھوں کے اندر لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوں اور اتنے لوگوں کے سامنے تنے طرح ڈٹ جانا، یہ کوئی تماشا لمحے بام تو نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی یا کوئی ذوق الاعتقادی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ عقل والے کے حصے میں کہا ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو سب کچھ وار دیتے ہیں۔ جب اتنے لوگ ہاتھوں کے اندر آزار لے کے کھڑے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو حبیب النجار تنے تنہا پرلی بستی سے اٹھ کے آتا ہے اور آ کے پیغمبروں کے سامنے کھڑے ہو کہتا ہے میری قوم تمہیں کیا ہوا؟ تم اس کو پوچھتے کیوں نہیں جس نے تم کو پیدا کیا؟ کیا میں اس کو نہ پوچھوں کہ میں پلٹ کے بھی اسی طرف جاؤں گا؟ تو جب قوم نے اس کو قتل کیا تو اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ کہا میرے بندے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے دروازے مخصوص ہوں گے لیکن حبیب النجار تیرا جس دروازے سے جی چاہے تو اندر آ جائے۔ اب جب اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، کہا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ حبیب النجار سے مخاطبہ کیا جا رہا ہے قتل کرنے کے بعد۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا ہے کاش جس طرح میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کیا میری قوم اسے دیکھ لیتی تو یہ پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، کہ میرے رب نے مجھے اتنا پروٹوکول، اتنا اعزاز دیا کہ جنت کو 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ بما غفر علی، اور جس طرح مجھے بخشا، میری مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین،
اور مجھے عزت والوں میں کیا، کاش میری قوم اس کو دیکھ لیتی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہمیں وہاں پہ کوئی لشکر اتارنا تھا۔ جب قوم نے تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کی توہین کی، جو شخص آگے کھڑا ہوا اس کو بھی قتل کیا، پیغمبروں کو بھی قتل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا جب قتل کرنے کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس پلٹنے لگے، پیچھے کہانی چلی آ رہی ہے، حضور سے کہا گیا محبوب ان کو تذکرے سنائیں کہ ہم نے ایک بستی کی طرف پیغمبر کو بھیجا، پھر اس کی تکذیب کی، پھر دوسرا پیغمبر بھیجا، پھر اس کی توہین کی، پھر تیسرا پیغمبر بھیجا۔ یہ کو اللہ کا چھوٹا احسان تھا کہ ایک بستی کی طرف 3 پیغمبر بھیج دیے، اور 3 پیغمبروں کو قتل کرنے پہ جب قوم آمادہ ہوئی تو پھر ان کو بچانے کے لیے ان کے سامنے ایک مرد مجاہد آ کے کھڑا ہوا، اور وہ مرد مجاہد بھی قتل کر دیا گیا، وہ پیغمبر بھی قتل کر دیے گئے۔ اب ان کو قتل کرنے کے بعد جب قوم گھروں کو پلٹنے لگی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ان کی طرف کوئی لشکر آسمان سے اتارا ہو، بلکہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ تو بس ایک چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، جب وہ زوردار چیخ ماری گئی تو وہ ساری قوم ایسی ہو گئی جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، جس طرح آگ بجھ جائے اور پیچھے ایندھن کی راکھ بچتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک چیخ ماری مارنے والے نے تو ساری قوم اس راکھ کی طرح ہو گئی، جیسے زمانے پہ کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ آتے باری تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ لشکر بھیجے، بلکہ حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا، اور جب قوم واپس گھروں میں داخل ہونا چاہ رہی تھی تو ابھی گھروں میں گئی نہیں تھی، وہ بستی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے زوردار چیخ ماری اور قوم وہیں پہ جل کے راکھ بن گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا مجھے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں کوئی لشکروں کا محتاج تو نہیں کہ میں لشکر اتارتا پھروں اور پھر یہ تباہ و برباد ہوں گے، بلکہ ایک چیخ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کسی کو جبریل امین نے ہاتھ پہ اٹھایا اور عرش سے جا کے نیچے پلٹ دیا، کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کسی پہ آگ نازل کی گئی، کسی پہ پانی کا سیلاب آ گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں کس کا بیٹا ہوں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے کرتوت کیا ہے اصل معنی یہ ہے۔ وگرنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا حضرت ابراہیم کا چچا جہنم میں نہیں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے، لیکن یار فرعون کی بیوی آسیہ میرے رسول کے نکاح میں آئے گی۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، وہاں تو پیغمبر زادے ہیں اور وہ آگ کے اندر جائیں گے، اور فرعون کی بیوی قیامت کے دن محمد عربی کے نکاح میں آئے گی۔ یہاں پہ تو اعمال تولے جائیں گے نا، یہاں پہ تو یہ دیکھا جائے گا۔ تو کسی کو پیس کے رکھ دیا، کسی کو جلا کے برباد کیا، کسی کو ہوا کے ذریعے پڑخے اڑا کے رکھ دیے، کسی پہ پتھر برسے، کسی پہ بارش نازل ہوئی۔ اللہ کی عادت ہے ہی نہیں کہ اللہ لشکر بھیجے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے سوال اٹھایا اور میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور وہ کیا؟ اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا جب وہ پیغمبروں کو قتل کر چکے تو اس کے بعد ہم نے ان پہ کوئی لشکر نہیں اتارا، کوئی فرشتوں کا جتھا نہیں بھیجا کہ جا کے ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو، نہیں، بلکہ اللہ ارشاد کیا فرماتا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بلکہ وہ ایک چیخ تھی، فاذا ہم جب آئی ان پہ خامدون، بجھی ہوئی راکھ ہو گئے، جس طرح آگ جل کے باقی راکھ بچتی ہے وہ اس طرح ہو گئے۔ تو اس آیہ کریمہ پہ مفسرین نے اعتراض کیا، اور وہ کیا کہا؟ جب عادت باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ لشکر نہیں بھیجتا بلکہ ایک چیخ کے ذریعے یا ایک فرشتے کے ذریعے ساری قومیں برباد کر دی جاتی تھی، تو پھر اللہ نے جو ہے وہ حضور کے پیچھے غزوہ بدر کے اندر فرشتے کیوں اتارے؟ اور پھر ایک فرشتہ نہیں آیا،
بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتے آئے اور کفار سے لڑائی کرتے رہے. جب اللہ کی عادت ہی نہیں کہ اللہ فرشتے اتارے تو کیا احزاب کے اندر جو ہے وہ فرشتے نہیں اترے؟ تو پھر یہاں پہ فرشتے کیوں اتارے گئے؟ جب اللہ کی عادت ہی یہ نہیں تو اللہ ایک فرشتے کے ذریعے ساری قوم کو برباد کر دیتا. تو اللہ پھر بدر کے اندر جبریل امین کو کہتا نا کہ ذرا جاؤ اور ان کو پلٹ کے رکھ دو یا ان کو پیس کے رکھ دو، بات ختم ہو جاتی. وہاں پہ قرآن اٹھائے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہزاروں کے ذریعے نصرت فرمائی. ہم نے جو ہے وہ جوک در جوک فرشتے اتارے، قطار در قطار فرشتے اتارے. تو مفسرین فرماتے ہیں عادت باری تعالیٰ واقعہ یہ ہے کہ اللہ فرشتے نہیں اتارتا، یہ اللہ کو اتارنے کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن یہ بدر کے اندر اور احزاب کے اندر جو فرشتے اتارے گئے یہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے اتارے گئے. کہا محبوب فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، لیکن تیرا اعزاز یہ ہے تیرے پیچھے ہزاروں کھڑے ہوں گے. یہ محبوب کا پروٹوکول تھا، یہ محمد عربی کی تکریم تھی، یہ عزت تھی. اللہ ان کو اس طرح جو ہے وہ اعزاز سے نوازتا ہے. محبوب فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے، لیکن ہم تیرے پیچھے ہزاروں کھڑے کر دیں گے. یہ کفار ہوتے کون ہیں؟ اللہ اکبر. اب ذرا مضمون کو آگے لے کے جانا چاہوں گا. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر. یہ قول کس کا ہے؟ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو ہی قتل کر دیا. بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے. پروانہ تو شمع پہ جان نہیں نچھاور کرتا، وہ تو پر جلا کے رہ جاتا ہے. اللہ ہم سے تو ممکن نہ تھا چڑھتے سورج کو سلام، ہم تو اسیران وفا تھے جان دے کے رہ گئے. جو با وفا خون ہوتے ہیں وہ بغاوت تو نہیں کرتے، پروانہ تو پر جلاتا ہے، لیکن تم کیسے پروانے ہو کہ خود ہی شمع کو بجھا دیا. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، انہوں نے کیا کر دیا. یہ درختوں پہ لگے ہوئے پتوں نے کہا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے جو راہ حق دکھانے آئے تھے، جو پیغام حق لے کے آئے تھے، جو تمہارے پاس ہدایت کا سرچشمہ بن کے آئے تھے، تم نے ان کو ہی قتل کر دیا. اب تمہیں راہ کون دکھائے گا؟ اب تمہیں سیدھے راستے پہ کون چلائے گا؟ اب تمہیں اللہ کا پیغام کون سنائے گا؟ یا حسرتن علی العباد، ہائے ہائے افسوس تمہارے اوپر، یہ تم نے کیا کر دیا. اس ماحول کے ذرے ذرے نے بول کے یہ گواہی دی. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس یہ تم نے کیا کر دیا. اپنے پیغمبروں کو ہی قتل کر دیا. پھر ایک پیغمبر نہیں، دو نہیں، 3 پیغمبروں کو قتل کیا. اللہ اکبر. یہ دوسرا قول، جو تمہیں جو چشمہ نور بن کے آئے تھے تم نے وہ چشمہ ہی بند کر دیا. اللہ اکبر. یا حسرتن علی العباد، یہ خود ان کافروں نے کہا. پہلے تو قتل کرنے پہ درپے ہوئے، جب نکلے، جب ان کے مفاد پہ زد پڑی، جب چوری ڈکیتی زنا شراب اور ہر چیز چھوڑنا پڑتی تھی تو مفاد پہ زد پڑتی تھی، تو پھر قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے. اور جب قتل کر کے فارغ ہوئے پھر ایک دوسرے کو کوسنے لگے. یا حسرتن علی، ہائے ہائے افسوس یہ تم نے کیا کر دیا. پیغمبروں کو ہی قتل کر دیا. کوئی بعض افیض ہوتا ہے بندہ گناہ کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے اور جب شیطان سوار ہو اور نفس بھی اندر سے سر اٹھا رہا ہو تو بندہ بھولے انجانے میں گناہ تو کر دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد ضمیر تو سر اٹھاتا ہے، وہ اندر سے کوستا تو ہے یہ تو نے کیا کیا. پھر شرم تو آتی ہے، پھر بندہ اپنے اندر ڈوبتا تو ہے. پہلے قتل تو کر لیا، اب قتل کرنے کے بعد اندر اجڑ گیا، ضمیر سر اٹھانے لگا، اندھیرے پھیلے، کہنے لگے افسوس یہ تم نے کیا کر دیا. تم نے پیغمبروں کو قتل کر دیا. اور جب آسمان پہ گرجتی ہوئی بجلی دیکھی اور چیخ کی آواز آنے لگی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یا حسرتن علی العباد، ہائے ہائے افسوس تم نے کیا کر دیا. اب پناہ کہاں پہ لیں گے؟ جو پناہ گاہیں تھی وہ تو خود توڑ دی. جن کے قدموں کے نیچے جا کے اللہ نے رحمت کی برکھا برسانی تھی وہ قدم تو ہم نے خود پیچھے کر دیے، وہ چشمے تو خود مکفل کیے، وہ نور تو خود بند کر دیا. اب پناہ کہاں سے لیں گے؟ اور یہ ایک دوسرے کو آپس کے اندر مخاطب کر کے کہنے لگے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس یہ تم نے کیا کر دیا. اچھا یہ مفہوم اس آیت کے جز کا اگر آپ سمجھ گئے ہوں کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لے
اور گناہ کرنے کے بعد ضمیر اندر سے بول کے کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا. رشوت میز کے اوپر سے لی جائے یا نیچے سے لی جائے, دودھ کے اندر پانی تھوڑا ملایا جائے یا زیادہ ملایا جائے, دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبائے جائیں یا 4 انچ دبائے جائیں, کسی کا حق غصب تھوڑا کیا جائے یا زیادہ کیا جائے, کسی کے گھر میں لڑائی کروا کے بندہ آئے, 2 دلوں کے اندر بندہ جو ہے وہ لڑائی ڈال کے آئے, تو رات کو چین کی نیند تو نہیں آتی, اندر سے جو ہے وہ ضمیر آواز تو دیتا ہے کہ اے خدا کے بندے یہ تو غلط کر رہا ہے, تجھے کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا, تو نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی تھی, تو کہاں پہ جانے لگ گیا, تو نے اپنی منزل ہی بدل لی, تو رستہ ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو اندر سے کوئی آواز تو دیتا ہے. یار یہاں پہ رک کر کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا, جو حق ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے, اگرچہ وقتی طور پہ اس کو دبانے والے زیادہ ہوں. اللہ قرآن کا سلوک دیکھے, یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ان بندوں پہ, ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ ان کے پاس رسول آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, ان سے پہلے کتنوں کی سنگتیں ہم نے ہلاک کر دی, زمانے پہ اب ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا. اللہ ارشاد فرماتا ہے افسوس یار, حق جب چھپ کے نہیں رہتا, حق ظاہر ہو کے رہتا ہے. یہ کوئی پوچھے نہ کربلا سے جا کے دیکھے, وقتی طور پہ حسین اگر جو ہے وہ 71-72 لے کے گیا تھا, لیکن قیامت تک پچھتانا یزید کو پڑتا ہے. کربلائیں سجتی ہیں تو پھر نقصان یزید کا ہوتا ہے. وقتی طور پہ اللہ نے تم سے کو دین, یہاں پہ دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں, اللہ نے ان کے لیے بہت سارا وسیع سبق بیان کر دیا. وقتی طور پہ تمہاری مخالفت ہو, تمہاری مقاومت ہو, تمہارے لیے ناموافق حالات کے چکر پیدا کیے جائیں, تمہارے اوپر تانے تشنیع کے تیر برسائے جائیں, تمہارے ساتھ لڑائیاں ہوں, تمہارے خلاف بغاوت ہو, تمہارے خلاف ماحول سازی کی جائے, تمہارے خلاف الزام لگائے جائیں, تو یہ تو پیغمبروں کے لیے بھی ہوتا رہا. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جب وہ پاک باز ہستیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی. اور پیچھے آپ سن کے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ان پیغمبروں کو جب شہید کیا گیا تو کیا معمولی سی موت ان کو دے دی گئی, بلکہ آرے کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا گیا. اللہ, مجھے تو تانے سننے پڑتے ہیں, مجھے تو بات سننی پڑتی ہے, آرے کے ساتھ چیرا تو نہیں گیا, لوہے کی کنگھی کے ساتھ جسم چھیدے تو نہیں گئے, ہمارے اوپر گوبر سے بڑی اوجڑیاں تو نہیں لا دی, پتھر تو نہیں مارے جاتے, تیر تو نہیں برسائے جاتے, لیکن حق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو حق کے دائی ہوتے ہیں, جن کا علم حق والا ہوتا ہے, جو جھنڈا حق کا اٹھا کے چلتے ہیں, بظاہر زمانہ ان کی قدر نہ بھی کرے, لیکن جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو حوریں پھول لے کے استقبال کریں گے. آج تمہیں تان تو نظر آتے ہیں اور تمہارے ساتھ جو مخالفت ہوتی ہے تمہیں وہ تو نظر آتی ہے, اگرچہ ماحول تو بڑا جو ہے وہ دل کے اوپر گھیرا گزرتا ہے اور ماحول جو ہے وہ بڑا سخت نظر آتا ہے. تانے تشنیف دینے والے حبیب بن نجار یہ آواز دے رہا تھا, کاش میری قوم دیکھتی کہ یہ تو مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہے, میری بات کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن دیکھو جب مجھے قتل کر لیا تو محمد عربی استقبال کے لیے آئے ہیں. تو کیا اس دن مول نہیں پڑے گا جب آمنہ کا لال استقبال کے لیے آئے گا؟ راہ حق کبھی نہ چھوڑنا, جو مرضی ہو. کہا کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے رہتے ہیں, زمانہ ان کا نام باقی رکھتا ہے. اچھا میں توجہ چاہوں گا, یہ میرے سننے والے جو آپ بیٹھے ہیں, آپ کی روشن پیشانیاں اور چمکتی ہوئی آنکھیں اس بات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ آپ باشعور لوگ ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ نہ تو میرے پاس لچھے دار تقریر ہے, نہ میں کان پہ ہاتھ رکھ کے سر لگا سکتا ہوں, نہ میں کسی کا نام لے کے اس کی تعریف کرنے کا عادی ہوں. ہم تو سچے لوگ ہیں, تو ایسے بندے ہماری مجلس میں آئیں گے نہیں. ہمارے پاس سننے کے لیے وہی آئے گا جو سننے کا شعور رکھتا ہو, جسے قرآن کا فہم آتا ہو, جو قرآن کا فہم لینے کا ذوق رکھتا ہو, جسے یہ آرزو ہو کہ مجھے قرآن کا مفہوم سمجھ میں آئے, وہ ہمارے پاس آئے گا. اچھا یار, آپ اتنے ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ حضور کے آنے سے قبل، حضور کے زمانے میں جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وقت کا اوباما لگا لے، بش لگا لے، اس بندے کا نام بتائیں تو شاید کوئی نام نہ بتا سکے۔ جو تاریخ پہ بڑا مطالعہ کرنے کا عادی ہو اور تازہ تازہ مطالعہ کر کے آیا ہو، شاید وہ نام بتا لے، لیکن کوئی نام نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ وہ اس دور کے روم کی سپر پاور تھی، سپر طاقت تھی، لیکن کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں، وہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو پھر ہر زبان پہ بلال کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو نام تو باقی ان کے ہیں کہ جو حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ یا یونان کے اندر سکندر ذوالقرنین کا قلعہ ہے، اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ اتنا اونچا ہے کہ حیرت گم ہوتی ہے۔ زمانے پہ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اس کو سارے قدیمہ کے طور پہ باقی تو رکھا گیا، لیکن سوائے حسرتوں پہ وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یار جس کا طوطی بولتا تھا، جس کا نام چلتا تھا، وہ زمانے پہ حکومت کرنے والا سکندر ذوالقرنین، آج اس کے قلعے پہ سوائے حسرتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے کرنی کی تو کچی قبر بھی نور بانٹ رہی ہے۔ یہاں پہ تو زندگی کے اجالے ہیں کہ تو بچے گا وہی جو حق کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یار فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آج تغلق، ایبک، فرعون مصر، زمانے پہ کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر کے رکھ دی، اب زمانے پہ کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ انہم الیہم لا یرجعون، اور سن لو وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے۔ جن کو ہم نے برباد کر دیا وہ پلٹ کے تو آنے والے نہیں ہیں۔ تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اے کفار مکہ، اصل مخاطبہ تو کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم میرے پیغمبر کو جو ڈراتے ہو، جنہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، ذرا دیکھو میں نے ان کا حال کیا کیا، میں نے ان کا حشر کیا کیا، اور وہ پلٹ کسی شہر کے اندر آپ کو فرعون کے بیٹے کی حکومت نظر نہیں آئے گی، کسی خطے کے اندر آپ کو شداد کے بیٹے کی جو ہے وہ حکومت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ لاہور کے اندر جا کے دیکھیں تو داتا کی نگری آج بھی بسی ہوئی ہے، اور وہاں پہ زندگی کے اجالے اور زندگی کی حرارت اور زندگی کا بانک پن تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یار حق جو ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ہم ساری زندگی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کبھی اس راستے پہ آ کے تو دیکھو۔ اقبال نے جب شکوہ کیا تو زبان بڑی سخت تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ اوروں کے لیے حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ مالک یہ کیا بات ہے؟ کافر عیش و عشرت کی زندگی گزارے، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت بنا دی جائے، اور مومن کو کہا جائے تو جہاد بھی کر، تو روزے بھی رکھ، تو نفس سے لڑائی بھی کر، اپنی خواہشات کا قتل عام بھی کر، جنت کے اندر حور تیرا انتظار کر رہی ہے۔ مالک یہ کیا بات ہوئی؟ ایک حور کے لالچ کے اندر ساری زندگی جو ہے وہ حضرت انسان جو اسلام کو ماننے والا ہے وہ اپنی خواہشات پہ قابو کرے، بھوک کاٹے، فاقے کاٹے، اور کافر عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ تو جواب شکوہ آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اور جواب شکوہ کیا ہے؟ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی وہ جذبے تو لے کر کے آئے، کوئی وہ حرارت تو لے کر کے آئے، پھر دیکھنا اس کی رحمت کی برکھا برستی ہے کہ نہیں برستی۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جو ہلاک کر کے رکھ دی، اور زمانے پہ اب ان کا کوئی نام بھی لینے والا باقی نہیں ہے، اور وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے، جو چلے گئے وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ 2 رکوع مکمل ہوئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں تو اب ان کی بات ختم ہو گئی۔ اگرچہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، پوری کی پوری قومیں برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی، کسی پہ آگ کا عذاب، کسی پہ پانی کا عذاب، کسی پہ پتھر برسے، اللہ اکبر، کسی کو ابابیلوں کے ذریعے غرق کر دیا گیا، کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہوئے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو عذاب ہے یہ تمہاری نظر میں بڑا عذاب ہے، ہماری نظر میں یہ بڑا چھوٹا عذاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے، وہ تمہارے پاس پلٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ میرے حضور ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔
یہ سارے میرے سامنے لائے جائیں گے. انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور جب حوریں ہاتھوں کے اندر پھول لے کے جو ہے وہ جنتی پوشاک لے کے کھڑی ہوں گی استقبال کے لیے، تو پتھر مارنے والی قوم بھی کھڑی ہوگی اور پیغمبروں کے لیے جان قربان کرنے والا حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا. اور یہ پھر جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر پیڑیاں اور پا بجولا آئیں گے اور حبیب نجار کہے گا آج دیکھو نا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، تم نے میری بات کو مانا ہی نہیں. یہ دیکھو حوریں جو ہیں وہ استقبال کے لیے کھڑی ہیں، جنتی پوشاکیں ہمارے لیے پیش کی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ پیغمبر ان کے لیے ہاتھ یوں پھیلا کے کھڑے ہوں گے کہ آ جاؤ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں. اب تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا تو جاؤ پھر جہنم کے اندر جا کے سڑو اور وہاں پہ اپنا عذاب بھگتو. اللہ شاہ مطلب وہ جو عذاب ہے وہ بڑا ڈاڈا عذاب ہوگا، وہ بڑا سخت عذاب ہوگا. اس جیسا عذاب نہ کسی نے دیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا، جو عذاب اللہ جہنم کے اندر کرے گا. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وآیۃ اللہم الارض ارض المیتۃ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے مردہ زمین سے ہم نے جو ہے وہ زندگی نکالی. احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون. تو ہم نے وہاں سے اناج نکالا اور وہ اس کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے اس میں زندگی ہے. یہاں سے پیچھے پیچھے جو مضمون تھا وہ تو تھا آخرت کے بارے میں اور پیغمبر کو ماننے کے بارے میں. اب یہاں سے آگے جو مضمون ہے یہ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اور اس کے ہونے کی دلیل باہر نہ بھی ڈھونڈو. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تو تمہارے اندر ہی بسیرے ڈال کے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ. وہ تمہارے اندر بستا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وہ تو اندر ڈیرے جما کے بیٹھا ہے. یہ لاہور کے اندر ایک جواہری آیا، اس کے پاس قیمتی ہیرے تھے اور ایک موتی جو تھا وہ شب افروز تھا، وہ رات کو چمکتا تھا. اس نے اپنی وہ جو اس کا بیگ تھا اس نے بند کیا اور جانے لگا تو ایک شخص بھی ساتھ ہو گیا. میں نے حضرت کہاں کے ارادے؟ اس نے کہا میں دلی جانا ہے. کہا میں بھی دلی جانا ہے، چلو اکٹھے چلتے ہیں. ہم سفر، خدا کی قدرت، سفر اچھا کٹے گا. اور ذہن کے اندر ارادہ کیا تھا کہ راستے کے اندر میں اس سے وہ شب افروز جو ہیرا ہے وہ چرا لوں گا. ہر بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہر شخص نہیں ہوتا ہر شخص کے قابل، ہر شخص کو اپنے لیے سوچا نہیں کرتے، اور ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. بظاہر بندہ جتنا مرضی مطلب پرست ہو، وہ پیار جتلاتا ہو، وہ آپ کے ساتھ الفت کے دم بھرتا ہو، لیکن پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب اوکھا پینڈا آتا ہے. اللہ ساری عمر ہی آٹا گنے آتا ہے، لکھاں کیتے نے پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا کوئی نہیں ہوندا نیڑے. پتہ تو اس وقت چلتا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ میں، سارے لوگ نماز پڑھنے تو نہیں آتے، کوئی جوتے اٹھانے بھی تو آتا ہے. آج یہ شکوہ جی ہمارے حکمران لوٹ کے لے گئے. اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، پلٹ کے میں قرآن کے ان لفظوں پہ آتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب دیا، اور وہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر چیخ نازل کی اور وہ جلی ہوئی آگ ہو گئے. یہ ایک عذاب کی صورت. علماء فرماتے دوسرا عذاب بھی تھا، اور وہ کیا؟ وہ مانوی عذاب تھا. پہلا عذاب تو یہ تھا کہ ان کو برباد کر دیا گیا، اور دوسرا عذاب یہ تھا کہ مدت مدید تک، لمبی مدت تک ان کے پاس پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا. جب کوئی قوم قدر نہیں کرتی حق والوں کا تو پھر اللہ ان سے ایسی ہستیاں چھین لیتا ہے. اور حضور نے فرمایا قرب قیامت کے اندر نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے. وہ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ چونکہ ان کی قدر کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اپنے ماضی کے سالوں کے اندر کیسی کیسی ہستیاں تھی، کیسے کیسے مشائخ تھے، کیسے کیسے علم رکھنے والے شخص تھے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جن کو اللہ نے علم کی بصیرت دی تھی اور علم بینی بھی ان کو دی تھی. آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ صرف حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں تھے، ان کے پاس حدیثوں کا نور بھی تھا، لیکن آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں چونکہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اللہ ارشاد فرماتے ایک عذاب تو یہ تھا ظاہری عذاب جو ہم نے ان کو دیا
کہ ان کے اوپر چیخ مسلط ہوئی ہے، برباد ہو گئے. لیکن ایک عذاب وہ ہے جو مانوی عذاب ہے کہ اب لمبی مدت تک ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. جب کوئی قوم حق والوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اللہ حق والے اٹھا لیتا ہے. اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں، میں اور آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہیں ہم اس آیت کے ہمارے اندر بھی وہ عادت پائی تو نہیں جا رہی کہ ہم حق والوں کی قدر نہیں کرتے؟ 72-73 فرقے، لیکن ایک عالمی قیادت نہیں ہمارے پاس. 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس پہ سارے متفق ہوں؟ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج یہ کرچی کرچی ہم کیوں بکھرے؟ یہ لخت لخت ہمارا کیوں کٹ گیا؟ حضور تو فرماتے ہیں میری امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے. جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس طرح میری ساری امت ہے. کسی کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھے تو آنکھ آنسو دیتی ہے. مطلب کیا؟ کانٹا پاؤں میں چبھا، تکلیف پورے جسم نے محسوس کی، لیکن ہمارے سامنے کوئی کاٹا جا رہا ہو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے سامنے کوئی درد کے اندر بلکتا ہو کیا ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے کسی کی عزت لوٹی جائے ہمیں کو اس کی پرواہ ہے؟ یہ کیوں؟ آج ہم یار عیسائیت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس ایک عالمی قیادت، اور وہ کیا؟ ان کے پوپ کی جو بات ہوتی ہے وہ ان کے لیے حرف آخر ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے. تو کیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کہیں حق والوں کی نہ قدری تو نہیں کی کہ حق والے ہم سے ناپید ہو گئے؟ آج 56-57 اسلامی ملک، 1 ارب 60 کروڑ کے قریب ہماری تعداد ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارا متفقہ شخص ہو. ہم اس پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکے کہ نہیں یہ حق پرست ہے اور ہم اس کی قیادت کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا. یہ الیکشن کا دور ہے، آج کہتے فلاں لوٹ کے لے گیا، فلاں لوٹ کے لے گیا. یہ موجودہ جو صورتحال ہے ہمیں تو آگے بھی ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. قوم جتنے مرضی نعرے لگائے، جتنے مرضی جو ہے وہ ان کی حمایت کرے اور ان کے عیب چھپانے کی کوشش کرے، اللہ شاہ علم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَیْن وَہَدَیْنَاہُ النَّجْدَیْن. ہم نے ایک آنکھ نہیں 2 آنکھیں دی، ہم نے ایک کان نہیں 2 کان دی. ان کو کھول کے رکھو، ان کو دیکھو. آج کہا جاتا ہے جی نہیں اس کے اندر زیادہ عیب ہے، چلو اس کے اندر تھوڑے عیب ہے. یہ تھوڑے عیبوں والا بھی کیوں قبول کرے؟ کل کو یہ بھی بڑا بن جائے گا، ہم اس کو کیوں قبول کریں؟ ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ مغرب کی شخصیت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا کردار ہے. ہم تو اس کو تسلیم کریں گے جو حضور کی سنت کو اپنانے والا ہوگا. لیکن آج ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہی نہیں. آج کا جیسے فلاں اربوں لوٹ کے لے گیا، وہ اربوں لوٹ سکتا تھا، اس نے لوٹ لیے. ہم جاتے جاتے کسی کا جوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو ہم کر سکتے تو وہ ہم کر رہے ہیں، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. تو پھر اس کے اندر اعتراض کیوں؟ اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے حق والوں کی ناقدری کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر ہم اچھے اٹھا لیا کرتے ہیں، اور پھر وہ قوم بانچ بن جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، کوئی محمد بن قاسم نہیں آتا. حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تم نے حضرت عمر کو دیکھا ہے تو تم حضرت عمر جیسا دور حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ماضی کے ساری امتیں اپنے فرعون ایک پلڑے میں رکھیں اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھیں، اس کے گناہ پھر بھی زیادہ ہوں گے. 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے تھے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے. کوئی ذرا سی بات اس کی نہیں مانتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا. تو کسی نے جرت کی، کسی نے ہمت کی، کہا تو نے عمر کا دور سلطنت دیکھا ہے تو حضرت عمر جیسا دور خلافت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظ ہی جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا. کا جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت عباس ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو حکمرانوں کے دل ہیں یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہیں. اگر رعایا اچھی ہو
تو اللہ پھر رایا کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور اگر رایا اچھی نہ ہو تو پھر ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے یہ بیرونی سازشیں ہیں، یہ فلاں ملک نے سازش کی، یہ فلاں ملک نے سازش کی۔ یہ دودھ کے اندر پانی ملانا، یہ کسی امریکہ سے آگے کسی نے بتایا تھا کہ دودھ کے اندر پانی ملانا؟ یہ بات بات پہ جھوٹ بولنا، یہ بیرونی ملک سے کوئی ہمیں سکھا کے گیا تھا؟ کسی کا حق غصب کرنا، رشوت لینا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں، زنا، یہ کس ملک نے ہمیں سکھایا تھا؟ اللہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہو ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، بتلاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ کبھی اپنے اندر اتر کے تو دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں اندر سے سراغ ملیں گے۔ تو وہ شخص اس کے ساتھ ہو گیا، وہ کہنے لگا چلو اس سے یہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ میں چرا لوں گا۔ اب وہ رات کو جب سونے لگا تو وہ صرف جواہر ہی نہیں تھا، اس کو اللہ نے بصیرت کا نور بھی دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا، اس کے ارادہ قلب سے آگاہ ہوا۔ تو جب وہ چوری کی نیت سے جو ساتھ شامل ہوا تھا وہ لیٹا، اور سونے کی طرح وہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کی، تو اس جواہری نے آنکھ بچا کے ہیرا نکال کے اس کی جیب کے اندر ڈال دیا۔ اب خود آرام سے سو گیا۔ وہ اٹھا، ساری رات اس جواہری کی جیبیں کھنگالتا رہا، اس کا تھیلا دیکھتا رہا، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ تھک ہار کے سو گیا کہ چلو کل سے۔ جب سویا تو صبح وہ شخص اٹھا، وہ جواہری، تو آنکھ بچا کے وہ ہیرا نکال کے پھر اپنی جیب کے اندر ڈال دیا۔ وہ صبح کھانے پہ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگا حضرت رات کو آپ کے ہیرے کی چمک شمک نظر نہیں آئی، باتوں باتوں میں پوچھنا چاہتا تھا کہ رکھتا کہاں پہ ہے۔ اس نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور نکال کے دکھا دیا۔ کہا میاں یہ بڑا حیران تھا کہ میں تو یہ بھی جیب دیکھی تھی، مجھے تو ملا کوئی نہیں۔ کہا چلو آج سے۔ وہ اگلے دن پھر اسی طرح اس نے اس کی جیب کے اندر ڈال دیا۔ وہ ساری رات اس کی جیبیں دیکھتا رہا۔ جب صبح اٹھے تو پھر باتوں باتوں میں بات چھیڑی۔ کہا حضرت رات کو کوئی چمک نظر نہیں آئی، اس نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، نکال کے دکھا دیا۔ کہنے لگا پتہ نہیں یہ دانتوں کے درمیان دباتا ہے، رکھتا کام، آج نہیں چھوڑوں گا۔ ساری رات پھر کھنگالتا رہا، ٹٹولتا رہا، وہ ملا کوئی نہیں۔ تیسرے دن کی صبح وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کا ہم سفر نہیں ہوں، بلکہ میں تو راہزن تھا، میں نے آپ سے یہ ہیرا چوری کرنا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے، مجھے بتائے نا یہ ہیرا رکھتے کہاں پہ تھے؟ تو وہ جواہری کہنے لگا ساری رات میری جیبیں ٹٹولتا رہا، کاش اپنی جیب میں بھی دیکھ لیا ہوتا تو تجھے ہیرا باہر نہ ملتا، تجھے اندر ہی مل جاتا۔ اللہ، اس لیے اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ تو تمہارے اندر بستا ہے، اس کے سراغ باہر نہیں ملیں گے، سب کچھ تو تمہارے اندر ہے۔ کبھی اتر کے تو دیکھو یہ تمہارے انسانی اعضاء کس طرح اس نے ہموار کیے، دونوں ہاتھ تمہارے برابر رکھے، دونوں قدم تمہارے برابر رکھے، ایک ٹانگ تمہاری چھوٹی ہوتی تم تو سیدھے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اس کی کرم نوازی نہیں ہے؟ پھر اس نے تمہیں دماغ دیا، پھر تمہارے دل کے اوپر اس نے پسلیوں کا جال بھی بچھایا کہ دل بڑی نازک چیز ہے، اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندہ اپنے اندر اتر کے دیکھ لے، اسے سارے سراغ اندر ہی مل جائیں گے۔ اچھا اندر نہیں اترتا تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جو سبزہ زمین سے اگتا ہے اس کے اندر بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ کو دیکھنے والا تو ہو، آنکھ تو بصیرت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، دل کچھ اور دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی وہ بصیرت والے دل ہمارے پاس نہیں رہے، اللہ اکبر، وہ حقیقی نور ہمارے پاس نہیں رہا جس کے بارے میرے رسول نے کہا تھا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ نور باقی نہیں رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین سے اگنے والے سبزے کے اندر بھی نشانی ہے، اگر کوئی دیکھے۔ یہ بنجر زمین، ٹھوس زمین، اس کے اوپر کتنی سختی سے جو ہے وہ اس کو ہموار کے پہلے ہل چلایا جاتا ہے، کبھی گوڈی کی جاتی ہے، اور کدال کے ساتھ جس زمین کو کھودا نہیں جا سکتا، جب اس کے اندر جو کسان ہے وہ ہل چلا کے اس کو نرم کر کے بیج ڈال کے اوپر سے سہاگا پھیڑ کے آ جاتا ہے اور زمین کو پانی دیتا تو دوبارہ ٹھوس ہو جاتا ہے، وہ ٹھوس بن جاتی ہے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ چیرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اتنی نازک کومپل کہ جس کو ہاتھ کا لمس بھی بوجھ لگے اور ہاتھ کے لمس سے، ہاتھ کے چھونے سے وہ مرجھا جائے،
اتنی ٹھوس بنجر زمین کا سینہ چیر کے وہ باہر نکلتی ہے، تو کوئی ذات تو ہے جو نکال رہی ہے. کہا وہ تمہارے رب کی ذات ہے، اس نے تمہارے لیے دلیل. وہ چاہے تو اٹھے سینہ سنگ سے حباب، اگر وہ چاہے تو پتھروں سے پھول نکال کے دکھا دے. یہ پھولوں کے اندر تمہارے لیے دلیل ہے، پھولوں کے رنگوں کے اندر تمہارے لیے دلیل ہے، اور پھولوں کے اوپر پڑنے والی شبنم میں تمہارے لیے دلیل ہے، اور شبنم کے اوپر بیٹھنے والی اس حسن کی رارائیاں اور وہ محبتیں بانٹنے والی اس تتلی کے پروں کے رنگوں کی میناکاری کے اندر تمہارے لیے دلیل ہے، اور کوئے کی کوک کے اندر اور پپیہے کی صدا کے اندر تمہارے لیے دلیل ہے. کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح. آؤ پلٹ کے آ جاؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد عربی باہیں پھیلا کے کھڑے ہیں، آؤ وہ تمہارا استقبال کریں گے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جگہ جگہ پہ دلیلیں بچھا دی، تمہارے لیے سبز اگایا، آسمان سے پانی اتارا، اور تمہارے لیے زندگی کے سامان کیے. آ جاؤ پلٹ کے، ابھی بھی وقت ہے. اس کے در سے تمہیں دھتکارا نہیں گیا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. فرمایا وہ توبہ کا دروازہ ہے. آ جاؤ پلٹ کے، دن کو آ جاؤ، شام کو آ جاؤ، ہجوم خلق کے اندر آ جاؤ، تنہائی کے اندر آ جاؤ پلٹ کے. تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو سورہ یاسین کس طرح ہمیں کھینچ کر کے رب کی چوکھٹ پہ لاتی ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ میں اور آپ اگر اپنا دامن جوڑ لیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندگی ہمارے لیے آسان نہ ہو، زندگی ہمارے لیے سہل نہ ہو. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.